نے سن کر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے حقیقت ہے تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں ان کی آمد کے لیے خود انتظار میں یہیں رہوں گا۔ اب اس نے 1 سال وہاں قیام کیا اور چونکہ 4000 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو موو کریں گے ہی نہیں، مریں گے بھی یہی، اس نے 4000 کے 4000 علماء کو ایک ایک گھر بنا کے دیا۔ 4000 گھر بنائے، ہر ایک کو وہاں ایک ایک گھر دیا، اور جو باندیاں لوڈیاں جہاں جہاں وہ فتوحات کرتا تھا، اور جو بچیاں خواتین جو بطور باندی لونڈی، پرانے زمانے میں ایک انٹرنیشنل لا تھا، یہ اسلام نے نہیں انٹروڈیوس کیا، یہ بات بائی دی وے بتا دوں، یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری اقوام عالم کے اندر باندیوں لونڈیوں کا اور ان کی مارکیٹنگ اور ان کا بیچنا، ان کا خریدنا اور لونڈی رکھنا، یہ پوری دنیا کی اقوام کا رواج تھا، غیر اسلامی۔ اسلام نے تو آ کے اس کو ختم کیا ہے گریجول پروسیس میں۔ تو وہ جو لونڈیاں ساتھ تھی اس کے لشکر میں، ان سب کو 4000 لونڈیوں کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے اپنی موجودگی میں ایک ایک عالم کے ساتھ شادی کرائی اور ایک ایک گھر میں ٹھہرایا۔ اس طرح میاں بیوی جوڑے بن کے 4000 جوڑے بنے اور 4000 گھر بنے۔ یہ ابتدا ہوئی شہر مدینہ کی، طبا کے ہاتھوں۔ شہر مدینہ کی ابتدا ہوئی طبا کے ہاتھوں، اور پوری دنیا کے 4000 علماء اور حکماء جو صالح نیک برگزیدہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی خبر رکھنے والے، ان کی شادیاں ہوئی اور 4000 گھروں میں رہائش پذیر ہوئے۔ 1 سال وہ یہاں رہا کہ شاید آ جائیں۔ اب اس کو تو 1000 سال ابھی پڑا تھا، وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض ائمہ حدیث و تاریخ نے 700 سال پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ۔ سال کے بعد جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس وقت پھر وہ مکہ معظمہ جا کے جب کعبے کی حضور کی آمد کا انتظار کیا تو اس نے پھر کعبے کا طواف کیا اور کعبے پر 7 غلاف چڑھائے۔ تو طلبہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا، اور غلاف کعبہ کی ابتدا ہوئی آقا علیہ السلام کی تکریم میں، اور حضور کے گھر مکہ کی اور اس کعبۃ اللہ کی تکریم میں اس نے طواف کر کے غلاف چڑھائے۔ پھر بات وہیں یثرب پہ آتی، تو جب سال کے بعد یثرب سے روانہ ہونے لگا، گھر بنا کے دے دیے، تو اس وقت وہ جو رئیس العلماء تھا اس کو اس نے بلایا۔ رئیس العلماء، وہ جس نے اس کو ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا، اس کو بلا کے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو، گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا، اور ان کی آمد سے پہلے، آمد سے بھی پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آقا آ جائیں تو ان کو میرا خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو پھر نسلاً بعد نسل اپنی اولاد کو دیتے جانا وراثت میں، اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا تشریف لائیں میرا خط انہیں دے دیا جائے۔ تو وہ جو اس 4000 علماء کے سردار تھے، جو اس کے رہنما تھے، پھر حقیقت اس کے مرشد بن گئے تھے، اس کو خط لکھ کے دیا، اور خط میں اس نے لکھا، جو خط لکھا وہ لکھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی آمنت بک وبکتابک الذی انزل اللہ علیک، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لایا، وانا علی دینک و سنتک، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں اور آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، وآمنت بربک ورب کل شیء، آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا۔ اور اس کے بعد وہ خط میں لکھتا ہے وَإِلَّمْ، آگے بیان کرتا ہے ادرک کا،
اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اگر اپنی زندگی میں علم ادرک کا، اگر اپنی زندگی میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر فشفع لی یوم القیامہ، تو میری درخواست ہے، التجا ہے، قیامت کے دن حضور میری شفاعت کر دینا اور مجھے اپنی پہلی امتوں میں شامل کر لینا جو آپ کی آمد سے پہلے آپ کی امت ہو گئی ہے۔ وَبَایَعْتُکَ قَبْلَ مُجِیِّک، اور آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کی آمد سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں اور آپ کے بعثت سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ یہ خط لکھ کر آخر پہ اس نے اپنی مہر لگا دی اور لکھ دیا اس نے الی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من طبع الاول الحميري، طبع اول ہمیری کی طرف سے محمد بن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین کی طرف یہ خط ہے، اور امانتاً اس کو دے دیا اور آگے چل پڑا۔ جب آگے چل پڑا، اب اس کو 700 برس یا 1000 سال گزر گیا اس کے دور کو۔ جب 1000 سال گزر گیا، اب ان کی اولادیں بڑھتی نہیں اور وہ قبیلے ہوتے رہے اور مدینہ یثرب آباد ہوتا چلا گیا، دور دراز تک آبادیوں میں انہی 4000 علماء کی اولادیں آباد ہوگی۔ وہ یہود تھے، اس زمانے میں تو مذہب یہی تھا جو دین ابراہیم پر تھے، ملت ابراہیمی پر، وہی اہل کتاب جن کو قرآن مدینہ کے اندر جو صورتیں اتری ہیں تو بار بار جو اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے، یہ وہ اہل کتاب تھے، اور بیشتر ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس وقت تک تو ایمان لائے تھے، ملت ابراہیمی پر تھے۔ تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا، وہ خط نسلاً بعد نسلاً اس رئیس العلماء جو سب سے بڑے ان کے شیخ تھے، ان کی اولاد میں، ان کے بیٹوں کے پاس، پھر پوتے، پھر پرپوتے، آگے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا، امانت کے طور پہ ان کے پاس چلتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی اور 53 برس کی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ جب خبر پہنچ گئی، چونکہ مدینہ سے لوگ جا کے مینا میں بیعت کر رہے تھے، 3 سالوں میں بیعت ہوئی تھی مینا میں، بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ۔ تو جب ان کو خبر ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے وہ کمٹمنٹ کر لی اور مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کی آمد سے پہلے جب خبر ہوئی کہ چل پڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے خط دے کر بندہ تلاش کیا، ساروں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ خط یہاں پہنچنے سے پہلے حضور کو پہنچا دیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے میں سے کوئی سیکھا آدمی نمائندہ منتخب کر لو اور اس کو خط دے کر بھیج دو کہ وہ رستے میں ہی آقا علیہ السلام کو مکہ معظمہ کے قریب جہاں بھی ہوں خط پہنچا دے۔ انہوں نے ابو لیلہ انصار میں سے ایک شخص تھے، سیکھا معتبر آدمی تھے، ان کو منتخب کیا اور طبع الاول کا خط دے کے روانہ کیا۔ مکہ معظمہ سے آقا علیہ السلام نکلے ہی تھے ابھی، تو خط لے کر وہ پہنچ گئے۔ تو ایک روایت میں جو انہوں نے کہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے لے کر حضرت علی کو دیا کہ علی پڑھو یہ کیا لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس روایت سے، کہ آقا علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے سے قبل اسی دن خط پہنچا ہے۔ اور بعض ائمہ نے جو اپنے طرق سے روایات لی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خط دیا، فرمایا ابو بکر پڑھو کیا لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روانہ ہو چکے تھے، تاہم اسی ایک دن کا واقعہ ہے۔ وہ خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو لیلہ وہاں پہنچا، ابھی اس نے خط کا ذکر نہیں کیا، آقا علیہ السلام رستے میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، تو اس کی نظر پڑی آقا علیہ السلام، اسے معلوم نہیں ہے کہ حضور کون ہے، ابو بکر کون ہے، ابھی پہچان نہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ تو اس خیال سے آ رہا تھا کہ میں مکہ پہنچ کر دریافت کروں گا اور پھر آپ کو دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ پڑی تو وہ تکتا ہی رہ گیا، متفکر تھا۔ اتنے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقال انت ابو لیلہ،
اے شخص تمہارا نام ابو لیلا ہے؟ قال نعم، میرا نام ابو لیلا ہے۔ وقال آقا نے فرمایا ما آقا کتاب طبع الاول، اور طبع اول کا خط تم لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس ہے طبع کا خط؟ وہ شخص متفکر ہو گیا، بالکل متحیر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کے چہرے سے جادوگر ہونے کے آثار تو نظر نہیں آتے، یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا، آپ کو پتہ کیسے چل گیا کہ میں ابو لیلا ہوں اور میرے پاس طبع کا خط ہے؟ ان کے ذہن میں تو تصور ہی نہیں تھا نا، سوائے جادوگر کے اور کون جا سکتا ہے، غیبی بات ہے، چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا، مگر معلوم کیسے ہو گیا آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ، اور طبع نے میرے لیے وہ خط لکھا تھا، مجھے دے دو۔ تو آقا علیہ السلام کو وہ خط ملا، آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق کو، اور اگر وہ روانگی سے پہلے پہنچا تھا تو سیدنا علی شیر خدا کو، دونوں روایات دیا پڑھنے کے لیے، اور خط ساتھ آقا نے رکھ لیا، اور پھر سفر ہجرت مکمل کر کے یثرب پہنچے، مدینہ پہنچے، سب نے استقبال کیا، اور ہر شخص خواہش مند تھا کہ حضور میرے گھر رکیں اور میرے گھر مہمان ہوں، ہر شخص خواہش مند تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ نہیں، نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ کروں گا، یہ اونٹنی خود فیصلہ کر دے گی۔ آپ نے فرمایا اونٹنی مامور ہے، اونٹنی اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہے، بس انتظار کرو کس کے گھر یہ جا کے رکتی ہے اور بیٹھتی ہے۔ اب کل انصار مدینہ، اہل مدینہ جلوس کی شکل میں دف بجاتے اور آقا علیہ السلام کے استقبال کے نغمے گاتے، حضور کا استقبال کر رہے ہیں، اور چھوٹی بچیاں دف بجا کے طالع البدر علینا کے نغمے گا رہی ہیں۔ ایک سما تھا مدینہ کے شہر میں، آقا کے استقبال کا سما تھا، اور سارا شہر اہل مدینہ کا پیچھے پیچھے تھا۔ آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، اور دنیا کی نگاہیں اونٹنی پر جمی ہوئی تھی کہ کس کے گھر جا کے بیٹھتی ہے۔ اونٹنی جو ناکا تھی آقا کی، چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس کے گھر آ کے بیٹھ گئی، تو آقا علیہ السلام نے اس کا جو شجرہ نسب پوچھا تو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے، جو طبع اول کو ایمان پر لایا تھا اور جس نے دعوت دی تھی، جس نے رہنمائی کی تھی۔ یہ گھر ابو ایوب انصاری کا